پریس ریلیز ہے، اسی دن یہ معاہدہ ہے۔ کابینہ کے سامنے 3 دسمبر 2019 کو معاملہ آتا ہے۔ کابینہ کے سامنے جو معاملہ آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو یہ معاہدہ علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کا ہوا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ استدعا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم خفیہ رکھ لیتے ہیں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ اس 3 دسمبر کی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے 29 نومبر کو 100 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے، یعنی کہ 6 نومبر کے فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا تھا۔ 29 نومبر کو 101 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ کابینہ میں بات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ کابینہ سے کوئی فیصلہ لے کر وہ پیسہ جو ریاست کے خزانے میں آنا تھا اس پیسے کو منتقل کیا گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، یہ غلط بات ہے۔ اور یہاں تک انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ جو پیسہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جانا تھا وہاں سے آگے اس کی ادائیگی اگر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہوتی ہے تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو زمین مفت میں دی گئی تھی بحریہ ٹاؤن کو، وہ حکومتی زمین تھی، وہ سرکاری زمین تھی، لہٰذا اس کی ادائیگی بھی اسی زمرے میں آئے گی کہ یہ سرکار کو ادائیگی ہو رہی ہے۔ جب سرکار کی زمین آپ نے مفت دے دی کسی کو اور اس زمین کی ادائیگی ہوتی ہے تو ادائیگی سرکار کو ہے۔ یہ لکھا انہوں نے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ تمام زمین جو تھی اس قانون کے تابع تھی اور اس کو دیا گیا، لہٰذا اس زمین کی جو ادائیگی ہے وہ ریاست کو ادائیگی ہے۔ تو یہ پیسہ ریاست ہی کے پاس آیا، کیا آنا تھا، لیکن اس میں ایک قدم اور تھا۔ جب یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تو یہ کوئی بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کی جیب میں نہیں گیا، یہ سپریم کورٹ کی دسترس میں آیا نا۔ اس کی حوالگی تو سپریم کورٹ کو کی گئی۔ سپریم کورٹ کو اب بھی یہ اختیار تھا، برطانیہ میں کوئی بھی معاہدہ ہوا ہو 6 نومبر کو علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین، کس پیسے سے کیا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے۔ جب ہمارے سپریم کورٹ کے پاس یہ پیسہ آیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس پیسے کو آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیا جائے یا اس پیسے کو سرکار کو دے دیا جائے کسی اور مد میں، اور یہی ہوا۔ 23 نومبر 2023 کو پاکستان سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو پیسہ اس اکاؤنٹ میں آیا تھا 34 ارب روپے جو بنتے تھے وہ روپیوں میں، اس کا جو متبادل تھا، جو فارن کرنسی تھی، وہ تو سیدھا پہلے دن ہی 171 ملین پاؤنڈ وہ چلے گئے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں۔ اس کا جو ایکویولنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کے متبادل روپیوں میں جو ہوتا ہے، وہ گیا تھا سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں۔ لہٰذا یہ یاد رہے کہ پہلے دن ہی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 171 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے متبادل 34 ارب روپے پڑے رہے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ وہاں سے باہر نہیں نکلا۔ اس کے بعد ڈیویلیویشن ہوئی، مارک اپ آپ جانتے ہیں 18-20% بھی رہا، وہ رقم بڑھتی رہی وہاں پڑی بھی، کچھ رقم اس 34 ارب سے پہلے بھی بحریہ ٹاؤن نے جمع کرائی تھی۔ لہٰذا 23 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ کے پاس 94 ارب روپے موجود تھے۔ یہ 34 ارب روپے کوئی 20-30 ارب روپے بڑھ چکے تھے ڈیویلیویشن اور مارک اپ کی وجہ سے۔ 94 ارب روپے 9 جنوری 2024 کو 23 نومبر 2023 کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو منتقل کر دیے گئے۔